اگلے سین میں آفیسر کوئی دکھایا گیا ہے کہ وہ موسٹ وانٹیڈ لسٹ جو کہ خطرناک ملزمان کی ہوتی ہے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس میں وہ زی جنگ کی پروفائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں پروفیسر زینیا اور پروفیسر ہین ان کے سامنے تشریف لاتے ہیں، جس پر پروفیسر صاحبان کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بغیر اپوائنٹمنٹ آ گئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ضروری انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ پروفیسر آگے کہتے ہیں کہ آئلینڈ لنجی جو ہے اب خطرناک بن چکا ہے، اور اس پر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کافی حد تک خطرناک ہیں۔ اس پر آفیسر کوئی انہیں کہتی ہے کہ لنچی آئلینڈ ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر ہے اور ہم اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پولیس آفیسر کوئی انہیں کہتی ہے کہ میرے اطلاعات کے مطابق یوزنگ اور اس کے گروپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنٹسٹ سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر پروفیسر حیران ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے سوال میں پولیس آفیسرز سے پوچھتے ہیں کہ کون سے پروفیسر صاحبان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسس حاصل ہے، جس پر پروفیسرز کہتے ہیں کہ 4 ہی ایسے پروفیسرز ہیں جن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسس حاصل ہے، جن میں پروفیسر زین، پروفیسر ہین، پروفیسر یوزین اور پروفیسرز کے نام آتے ہیں۔ کے بعد پروفیسر پہ بات ہوتی ہے کہ کیسے وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کی فیملی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اس طرح انفارمیشن باہر آتی ہے جس کے سنتے ہی سب حیران ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہو کر سینٹرل کمانڈ کو انفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے سین میں دکھایا گیا ہے کہ بین کوئی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ بینفی سے کہتی ہے کہ کیوں تم نے مجھے اب ایکٹیویٹ کیا، اور میں اب اس لینگجی آئی لینڈ سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، جس پر وہ لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کے لیے ویژن ان کا انتظار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یوجن اور بینکی کی خطرناک لڑائی ہوتی ہے، جس میں یوجن کو شکست ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ونگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر اٹھتے ساتھ ہی سپر سونک وہاں آ جاتے ہیں اور بین وی کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرے سین میں کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جس کو اس نے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی اثناء میں فادر بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ کین کہتا ہے اسے ایکٹیویٹ کریں، اور پھر جس پر کویا اسے کہتی ہے کہ انسان کی 2 خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقت رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ایگو رکھتا ہے۔ جب ایگو زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان اچھے فیصلے نہیں کر پاتا۔ اتنے میں سپر سونک بینکیو کو ان کے سامنے لاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ انکری کو مار دیا جائے گا۔ اس سین کے بعد یوجن جہاز کی سیکیورٹی پر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زین ماؤ اور ہین وہاں پر پہنچتی ہیں۔ ہین زین ماؤ سے کہتی ہے کہ تمہاری رفتار زیادہ ہے، تم سپر سونک سے لڑو اور میں یوزن سے لڑتی ہوں۔ زین یوزن پر تلوار سے حملہ کرتی ہے اور دوسری طرف سے یوزن تیز نوکیلے گولوں جسے سپلنٹ پلیٹس کہتے ہیں اس سے حملہ کرتا ہے۔ شروع میں یوزن کو کچھ برتری حاصل ہو جاتی ہے زین کو راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن پھر زین اپنے ایکسپیرینس اور سکل کو استعمال کرتے ہوئے یوزن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ دوسری طرف سپر سونک اور زین ماؤ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ چونکہ سپر سونک کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ کو آسان سمجھتا ہے، لیکن زین ماؤ اسے دن میں تارے دکھا دیتی ہے اور کشتی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں جنگلی مناظر دکھائے گئے ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ہین یوژن سے لڑ رہی ہوتی ہے اور اسے شکست بستہ کر دیتی ہے، اور دوسری طرف زین ماؤ سپر سونک
کو ماں کی یاد دلا دیتی ہے۔ اسی دوران بینکی اور کیا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور یوجن سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جو تم پلان کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، جس پر ایزن اور زیجنگ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے، اب وہ وہاں سے اتنے آسانی سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اب انسان ان کو آرام سے وہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اس دن کے بعد دیکھا گیا ہے کہ کیا اپنے پرانے گھر میں واپس تشریف لے آتی ہے اور ساتھ میں وہ تصویر دیکھتی ہے جس میں کیا اور فیرن والدین کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے فیرن سے اپنا ہتھیار لیے ہوئے کیا جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہاں پر واپس کیوں آئے ہو، جس پر کیا یہاں سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، میں نے اپنا چپ نکال کر سمندر میں پھینک دیا تھا اور میں خود بھی سمندر میں ڈوب گئی تھی، لیکن یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم دوبارہ یہاں پر گئے ہیں۔ جس پر فیرن اسے کہتی ہے کہ میں قسمت پر یقین نہیں رکھتی۔ تھوڑی سی دیر میں وہاں پر لالی سسٹر کو لے کر آتی ہے اور یہاں سے کہتی ہے کہ کیا تم اسے ریپیئر کر سکتی ہو، جس پر کوئی کہتی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ ہین اور فیرن باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ماسٹر اور اس کے اسٹوڈنٹس نے سیکرٹ کو تحفظ سے رکھا ہوا ہے اور سیکرٹ کوڈ کے ارد گرد ایک فائر وہیل بنایا ہوا ہے۔ پھر ایک سین میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے زین اور لالی سسٹر کو مارا گیا، جس پر زین کہتی ہے کہ یہ تو میرے فادر ہیں، وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، جس پر فیرن اسے کہتی ہے کہ اسے فادر کہا جاتا ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورلڈ میں اور یہاں پر روبوٹس کو سٹارٹ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جس پر زین کو غصہ آتا ہے اور وہاں سے کہتے ہوئے چلی جاتی ہے کہ فادر نے میرے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد فادر اور اس کی بیٹی کے درمیان ایک بہت ایموشنل ملاقات ہوتی ہے۔ ہین اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم کو مرنا پڑا اور ہمیں اپنی فیملی کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس پر فادر ہین سے کہتا ہے کہ اس کی ماں بہت قابل اور ترقی کرنے والی سائنسدان بن گئی تھی اور اسے بھی یہی پروف کرنا تھا کہ وہ بھی ایک معمولی سائنسدان نہیں ہے بلکہ اس نے بھی کافی کچھ کرنا تھا، جس پر اسے کہتی ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب واپس آ جاؤ، ہم اپنی زندگی واپس شروع کر سکتے ہیں، جس پر فادر اسے کہتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتا اور کبھی اگر زندگی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو پھر اس سے کوئی رحم بھی نہ دکھایا جائے اور اسے وہیں پہ مار دیا جائے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفیسر ساری فورس کو لے کر لینجی آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر حکم صادر کرتی ہیں کہ ہم نے دشمن کو ایلیمینیٹ کرنا ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، جس پر آفیسر یوزن اسے کہتی ہے ہم نے تمام تیاری کر لی ہے اور ہم پہلے استعمال کر کے سارے قیدیوں کو نکالیں گے، اس کے بعد پھر میزائل سے ان سب دشمنوں کو ختم کر دیں گے، جس پر آفیسر کیوں کہتی ہے کہ بالکل یہ پلان ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد کے سین میں دکھایا گیا ہے کہ فینرڈ جس کا کام ہوتا ہے کہ کوٹ کا تحفظ کرے اور محل کو نہ چھوڑے، یہ ماؤجن اور لالی سسٹر کے ساتھ کھڑی ہو کر بات کر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ اسے کی کا نہیں پتہ کہ کدھر رکھی ہوئی ہے یا کون سی کی استعمال کی گئی ہے، لیکن اس کا کام ہے محل کی حفاظت کرنا، محل میں رہنا، جس پر زینما اسے کہتی ہے کہ یہاں پر ہم پینگوئی کے ساتھ رہ کر محل کی حفاظت کریں گے، جبکہ کچھ لوگ وہاں پر کشتی بھیج کر مدد کریں گے، جس پر وہ دو ٹیموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پولیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس زیادہ طاقتور ہونے کے لیے پسپا پاس کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ہین اور کیا بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہین اپنے سامنے قد آور آرٹیفیشل روبوٹس دیکھتی ہے جو کہ پوری طرح اپڈیٹڈ اور امپرووڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی طاقت اس ہیومن آرٹیفیشل روبوٹس سے کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایکسپیرینس وائز وہ روبوٹ ابھی نادان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومنز کو ہوتا ہے۔ پہلے دنوں ہین، زین ماؤ اور لالی سسٹر روبوٹس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں،
لیکن ان کو تو آگے سے محل کو بھی بچانا ہے۔ تو ہین اس سب سے کہتی ہے کہ ان بڑے بڑے روبوٹ سے میں نپٹتی ہوں، تم لوگ آگے جاؤ۔ اس کے بعد ہن اپنی ایک طاقتور تلوار نکال کر گولی جیسے رفتار سے ان تمام روبوٹس کو دو میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک زبردست لڑائی ہونے کے بعد ہین ان تمام پولیس آفیسرز کو کہتی ہے کہ جا کے قیدی کو رہا کر دیں، میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ سے نپٹتی ہوں۔ اس کے بعد کچھ یوں دکھایا گیا ہے کہ فادر ٹیچنگ اور یجنگ کے ساتھ محل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوتا ہے۔ آگے کی سین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ان سارے روبوٹس کو ہرا کر کشتی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تینوں مل کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، جس میں زین ماؤ جن اور لولی سسٹر بھی کھڑی ہوتی ہیں، کہ یہاں پر تو ہمارے پاس کوئی اور بڑا لیڈر ہے نہیں، دیکھا ہم نے ہے نہیں، مقابلہ کرتے ہوئے تو وہ سارے لوگ کدھر گئے؟ جس پر زینگ کہتا ہے کہ وہ سارے لوگ محل کی طرف چلے گئے ہیں اور اب محل میں سیکرٹ کوڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر یہ تینوں محل کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر محل میں جو یوجین اور سپر سونکس ہیں وہاں پر آلریڈی ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد ایک خطرناک سی لڑائی شروع ہونے کے بعد آخر میں بینکی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی سپر سونکس محل کے اندر جاتے ہیں وہاں پر فیرن ان کے لیے تیار کھڑی ہو کر ایک تیز انداز میں تیر نشانے پر مارتے ہوئے اس کی طرف بھیجتی ہے، جس سے وہ بہت شدید کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں روک پاتا اور اس کے سر سے گزر کر باہر نکل جاتی ہے، جس سے وہ سپر سونک مر جاتا ہے۔ محل کے باہر کی لڑائی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ بینکی کالے گلاسز پہن کر مزے سے چیئر پر بیٹھا دشمن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں دشمن سپر سونکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو ساتھ میں لے کر محل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان جنگ میں ہوئی شن بھی دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان سے تو اپنی پرانی دشمنی بھی تو نکالنی ہے، تو وہ بینکیا پر حملہ کرتے ہیں اور چونکہ دشمن زیادہ اور بینکیا اکیلا ہوتا ہے تو وہ دشمنوں کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی دشمن اندر جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بینکی کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لڑائی میں۔ اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ کیا بینکوی کو ریکور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہاں اس سے یہ کہتی ہے کہ بینکی جو ہے ابھی ریکوری کے مرحلے سے نہیں گزر پا رہا کیونکہ اس کی انرجی زیادہ لاک ہوئی ہے اور اس کا جوائن کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، اس کے بعد پھر دونوں سسٹر اور کیا آپس میں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے اور آخر حد تک لڑیں گے، اور ساتھ میں بیٹھی ہوئی یہ ماؤجن اور لولی سسٹر بھی عہد کرتی ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں جائیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ فادر محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، حکم صادر کرتا ہے کہ سیکرٹ کوڈ کی کو پیدا کیا جائے تاکہ ہم سیکرٹ کوڈ کو ایکسیس کر سکیں، جس پر ساری فوج ادھر ادھر سیکرٹ کوڈ کی کو فائنڈ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ آخر میں بینکی اور یوشن جو ہیں آپس میں آخری لڑائی لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں یوشن کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور جس پر اس کے دونوں ہاتھ فادر کے سامنے گر جاتے ہیں اور فادر اسی پہ کہتا ہے کہ اتنی جنونیت کہاں سے آئی ہے ان میں۔ اس کے بعد یوشن کے ٹکڑے فادر کے سامنے گر جاتے ہیں، جس پر فادر کہتا ہے کہ جنگ میں اس طرح قربانی دینی پڑتی ہے اور جنگ کافی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب دشمن بے خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپر سونک اور زین ماؤ کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ سپر سونک زین ماؤ پر حملہ کرتا ہے،
زین ماؤ اس سے کہتی ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی تمہیں ہرایا تھا میں نے، تم پھر ہارنے آ گئے ہو؟ تو سپر سونک اسمائل پاس کر کے کہتا ہے کہ ابھی فادر نے ہمارے سسٹمز اپ گریڈ کر دیے ہیں اور ابھی میری سپیڈ کافی بڑھ چکی ہے، جس پر زین ماؤ کہتی ہے کہ لڑائی سپیڈ سے نہیں عقل سے جیتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک وار سے زین ماؤ سپر سونک کو ٹھکانے لگا دیتی ہے اور اس کا سر ہر سے الگ ہو جاتا ہے، جس میں سپر سونک کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایک روبوٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے جو کہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، لالی سسٹر کا سامنا کرتا ہے، جس میں لالی سسٹر اسے شکست دیتی ہے فنلی کی مدد سے، اور اس کے بعد کمرے میں فنلی اور لالی سسٹر کے مقابلے میں زین بھی آ جاتا ہے جو کہ مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے، لیکن اسے مارنے کی دونوں کافی کوشش کرتی ہیں۔ اس لڑائی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کافی پرتیلے انداز میں لالی سسٹر پر حملہ کرتا ہے اور لالی سسٹر کو دور گرا دیتے ہیں۔ ابھی لالی سسٹر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید ان کی سپیڈز کافی بڑھ گئی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ان پر دوسری دفعہ وار کرتا ہے، جس سے لالی سسٹر کافی کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کی بیٹری ڈرین ہونے کے نزدیک ہی ہوتی ہے کہ فنلی وہاں پر آ جاتی ہے اور تیر مار کر روبوٹ کو سائڈ پر گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد زین اور فنلی کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے، یوزن سے یاد دلاتا ہے کیونکہ اسے اس نے جنگ میں مارا تھا، جس پر ہین کہتی ہے کہ اب میں تمہیں مار کے دکھاؤں گی، اور پھر آخر میں اسے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چونکہ مشین ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن ہوتی ہے، اس کی انرجی مسلسل ڈرین ہوتی ہے جنگ کے دوران، سو اب اس کی مرضی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اتنے میں روبوٹس ان کے پاس آتا ہے اور ان سب کو اٹھا کر فادر کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فادر محل کی کرسی کو ہٹا کر سیکرٹ سورس کو اوپن کرتا ہے اور ان سے زبردستی چپ نکال کر سیکرٹ سورس اوپن کرنے کو کہتا ہے، جس پر پیجن آتی ہے اور وہاں پر اور حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیرن بھی تمام دشمنوں کو ہرانے میں آلموسٹ کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں فادر اسے بھی قبول کر دیتا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ چاروں طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن روبوٹ فادر کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور فادر اس سے کی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ نہیں دے پاتے، تو فادر یہ چپ سیٹ لے کر اس کی میموریز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں پتہ لگتا ہے کہ کیا کی انگلی میں کی ہے، جس کی وجہ سے وہ کی لے لیتا ہے اور سیکرٹ سورس کی طرف سے جو دروازہ کھلا رہتا ہے اسے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن روبوٹس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ سب مل کر لالی سسٹر کو انرجی دے کر مدد کو جو پروفیسر بین ہوتی ہیں اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو سب کی بیٹری کو بحال کر دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر اوور رائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سسٹم جو کہ فادر ہیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اتنے بھی پولیس آفیسرز کو نیوکلیئر بم گرانے کا حکم ہوتا ہے، جس پر پولیس آفیسر اس کو کہتے ہیں کہ ان کے بچے زین اور لالی سسٹر اندر ہیں اور انہیں وہاں پر رہنا ہوگا تاکہ وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، جس پر سارے جہازوں کو کہا جاتا ہے کہ موو بیک، جبکہ سائنٹسٹ والا جہاز محل کے اوپر کھڑا ہے اور روبوٹس کے کانٹیکٹ میں رہتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن روبوٹ سے۔ اس کے بعد سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس مل کر نیچے سیکرٹ سورس کی طرف جاتی ہیں تاکہ فادر کو روک سکیں۔ اگلے سین کے سٹارٹ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سارے ہیلی کاپٹر ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر جس میں پروفیسر ہین اینڈ پولیس آفیسر زوران ہوتے ہیں، وہ محل کے اوپر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس زین ماؤ، زین، لالی سسٹر اور کیا کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس چیف اینڈ کمانڈ آفیسر کے پاس آرڈرز آتے ہیں کہ آپ ریٹریٹ کریں اور نیوکلیئر بام گرا دیں، جس پر وہ حکم کی تعمیل کرنے کو کہتی ہیں۔ وہاں پر پروفیسرز اسٹل
آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ زوران سے دوسرا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ باہر آ جائیں گے؟ تو اس پر زوران کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یقین ہے، بس فکر صرف اس بات کی ہے کہ اس کے بعد انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس پر یقین کیسے کریں گے۔ اگلے سین میں زین ماؤ لولی سسٹر نیچے آتی ہیں اور اوپر سے کیلکولیشن کر کے بتاتی ہیں کہ 2 کلومیٹر نیچے ہم نے جانا ہے۔ اگر صرف چلتے ہی رہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، جس پر زین باقیوں سے کہتی ہے کہ فنلی اینڈ زین ماؤ کی سپیڈ تیز ہے، وہ جائے جلدی سے اور ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، جس پر وہ چلے جاتے ہیں اور باقی بھی تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ سب نیچے پہنچتے ہیں تو ایک ان آتھورائزڈ سائن ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سارے سیکیورٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ ایک زبردست قسم کی آٹومیٹک مشین زمین میں سے نکلتی ہے اور سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو سب اپنی جان بچاتے ہیں، پھر فنلی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مشین پر ناکام حملہ کرتی ہے۔ کافی حملوں کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو کیا آگے آ کر ڈیفینس پر آ جاتی ہے اور زینما اور دوسروں کو کہتی ہے کہ میں اس سے نبٹتی ہوں، تم لوگ آگے جاؤ۔ آگے ایک ٹنل کے سامنے یہ ایک روبوٹس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس ٹنل میں لیزرز لگے ہوتے ہیں۔ وکٹ وسپاسر ایک ہی منٹ میں بزم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لولی سسٹر کہتی ہے کہ اکیلے ہم کبھی اس ٹنل سے ہو کر نہیں جا سکتے، ہم اگر ڈھال بنا دیں اور ساتھ میں سپیڈ سے جائیں تو ہمارے بچنے کے چانسز ہیں، جس پر سب گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ سی یو آن دا ادر سائڈ آف ٹنل۔ ایک بہت ہی سپیڈ سے جاتے ہیں لیکن سپیڈ ان کا ناکافی ہوتی ہے اور راستے میں گزرتے گزرتے لولی سسٹر اور فنلی راستے میں لیزر کا شکار ہو جاتے ہیں اور زین ماؤ اور زین آسانی سے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ فادر دونوں ہاتھوں سے ڈی کوڈنگ پہ لگے ہوتے ہیں اور اسی روم میں زین ماؤ اور زین آ جاتی ہیں۔ فادر کہتا ہے ان سے کہ اب 1 منٹ کے بعد ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ زین کہتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس اور ہیومن کے درمیان فاصلے کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، جس پر فادر کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ختم کروں گا پہلے، اس کے بعد یہ کام کروں گا، کیونکہ تم لوگ مجھے یہ کام نہیں کرنے دے رہے۔ زین تیز رفتار تیروں سے حملہ کرتی ہے فادر پہ اور زین ماؤ اپنی سپیڈ یوز کر کے طاقتور سورڈ سے حملہ کرتی ہیں۔ دونوں فادر کو مارنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتی ہے۔ اب فادر کو بہت غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی ونگز کو کھول کر، جو کہ نوکیلے تلواروں سے بنے ہوتے ہیں، زین ماؤ اور زین پر حملہ کرتے ہیں، جس سے دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور آخر میں سانسیں گننا شروع کر دیتے ہیں۔ فادر ان کے نزدیک آتا ہے اور دونوں کو گردن سے پکڑ کے ہوا میں اٹھاتا ہے۔ فادر ان سے کہتا ہے کہ ابھی میری حکمرانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی ٹائم پہ زین ماؤ اور زین ایک دوسرے سے کہتی ہیں سی یو آن دی ادر سائڈ اینڈ بوم کا بٹن دبا کر فادر کو ساتھ میں خود کو اڑا دیتی ہیں۔ پروفیسر کو ڈیکوڈنگ سٹاپ ہونے کی خوشی ہوتی ہے، ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کی سگنل لاس ہونے کا غم ہوتا ہے۔ آفیسر زوران ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو نیچے کمپاؤنڈ میں اتارتا ہے۔ آفیسر کیوں ہی ریزائن کرتے ہیں اور نیوز پہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں خبریں سنائی جاتی ہیں۔ پروفیسر افسردہ ہو کر نیوز چینل کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں۔ آفیسر زوران قبرستان میں زین ماؤ، لولی سسٹر، فنلی، کیا زین کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران دوسرا پولیس آفیسر آتا ہے، کہتا ہے کہ انسان اس حادثے کو بھول جائیں گے مگر ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیروز کو ہم ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔